الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھا سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے ہوئے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی تو خالق ہے، کوئی تو ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ بے شک میرے بھائیوں، بے شک میری بہنوں، پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے اور دن رخصت ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں۔ شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا حاکم ہے جسے کسی کا تعاون کی کوئی ضرورت نہیں، جو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ معزز سامعین، کیونکہ اگر اسے کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا اس اچھے ڈھنگ سے چلتا ہوا نظام ایسے اچھے ڈھنگ سے نہ چل پاتا۔ لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدا۔ اگر دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ معزز سامعین، سوچنے کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، پیاری بہنوں، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بے وقوف نہیں سمجھیں گے؟ معزز سامعین، تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں، کوئی باپ بیٹا اور کوئی روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہے اور کوئی ہزاروں دیوی دیوتاؤں اور پرمیشور کا ساتھی بنائے ہوئے بیٹھا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر لوگ انہیں بے وقوف کہنے سے ہچکچاتے ہیں، لوگ انہیں بے وقوف نہیں کہتے۔ معزز سامعین، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب صرف زبان سے میں ایمان لایا کہنا نہیں۔ ایمان ایک روشنی ہے، ایک یقین ہے، ایک احساس ہے اور دل کا پورا جھک جانا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھک جانا، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اس کی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان سب پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر یقین، دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے اور وہی پورے جہاں کو چلانے والا ہے۔ فرشتوں پر یقین،
جو اللہ کے نورانی بندے ہیں، جو ان کے حکم سے کام کرتے ہیں، کتابوں پر یقین، تورات، زبور، انجیل اور آخری کتاب قرآن مجید پر پورا یقین رکھو، نبیوں پر یقین، سبھی نبی حق ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخرت پر یقین، قبر، قیامت، حشر، پل صراط، جنت اور جہنم سب حق ہیں، تقدیر پر یقین، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ایمان کے 3 حصے ہوتے ہیں: دل سے ماننا، زبان سے کہنا یعنی کلمہ پڑھنا، عمل سے ثابت کرنا یعنی اچھے کام کرنا۔ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہو اور اعمال اچھے ہوں، وہی سچا ایمان ہے۔ ایمان کی مٹھاس حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ ایمان کو مضبوط کیسے بنائیں؟ قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، حلال روزی کمائیں اور حلال روزی کھائیں، گناہوں سے بچیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اس طرح ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، ممکن ہے کہ اس بیان کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ میں بھی ایک اور دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہی ہوں، تو مجھ سے بھی غلطی ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے مجھے ضرور بتائیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، تاکہ میں آئندہ اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ایسی غلطی نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے اس بیان کو ختم کرتی ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں ایک اشعار کے ساتھ اس بیان کو ختم کرتی ہوں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا۔ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔